رانا ثناء اللہ صاحب، جو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں کچھ حالات بہتر ہو جائیں. دعا گو تھا میں کہ اللہ کرے کہ کوئی آپ کی جو کانٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلش ہوا وہ آگے چلے اور کچھ معاملات بہتری کی طرف لے جائیں. آپ کی طرف سے محسن نقوی حکومت کی جانب سے، اور دوسری طرف سے بیرسٹر گوہر اور علی امین، یہ آپس میں انگیج کر رہے تھے. باقی لوگوں نے، آپ نے بھی شاید اسد کیسر اور باقی لوگوں سے رابطہ سازی میں آپ نے بھی رول ادا کیا. یہ کیا چیز ابھی کنٹینیو کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک سلیوشن چاہیے. جو پی ٹی آئی نے کیا ہے 2-4 روز کے اندر کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ انگیج کر کے آئندہ کے لیے کم از کم سڑکوں سے اس صورتحال کو ختم کر سکتے ہیں. سڑکوں پہ تو صورتحال جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کوئی حل پیش نہیں کر سکتی. حل یا جو ریزولوشن ہے وہ تو ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے. اور پی ایم ایل این نے تو ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے، یقین رکھا ہے. میاں نواز شریف صاحب اور ریکارڈ ہیں کہ سب کو جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلکہ انہوں نے تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا کہ سبھی کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے کہ ملک جس صورتحال میں ہے اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے. ابھی یہ 5 ہفتے پہلے اجلاس تھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے، پوری جو لیڈرشپ پی ٹی آئی کی بیٹھی تھی، گوہر صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، سب سے جا کے ان کی سیٹوں پہ ملے اور حال احوال کیا، اور اس کے بعد اپنی سیٹ پہ آ کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، پولیٹیکل ڈائلاگ کو، مذاکرات کو تیار ہیں. یہ اس کا کوئی جواب جو آیا وہ آپ کے علم میں ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں تو یہ رانا سمجھتا صاحب، آپ ہوں ابھی بھی کہ کوشش کر سکتے ہیں. پولیٹیکل آپ کا جو اسد کیسر کے ساتھ پولیٹیکل کانٹیکٹ ہے، یا ڈائلاگ کے بیرسٹر گوہر کو علاوہ آپ کوئی انگیج کر کے، آپشن علی ہی امین نہیں کو ہے. انگیج کر کے اس طرف لا سکتے ہیں. تو یعنی کیا امید رکھیں سیاسی رانا جو صاحب کہ آپ کا یہ اس سیاسی وقت رابطہ پرابلم چلے گا؟ ہے. ایک باقاعدہ نیگوسیشن کا، جی مذاکرات بالکل. کا عمل آگے چلے گا تحریک انصاف سے؟ میں کہتا ہوں کہ جو پیشکش اپنا میاں نواز شریف نے یا بعد میں آن دی فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر نے کی ہے، اس کو واپس تو کسی نے نہیں لیا. یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس میں پارلیمانی پارٹی میں پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، ساری باتیں ہوئی ہیں، مسودے کے اوپر جو ہے وہ ساری گفتگو ہوئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل جو اس وقت جو بھی مسئلے مسائل ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں، کوئی آپشن ہی اور نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سر، سے آپ یہ بہت ہمیشہ اچھی بات کر رہے ہیں، تو کیوں ہمارے نہیں آپ ان کو ساتھ دعوت دے دیتے، پولیٹیکل باقاعدہ پارٹیز کے شروعات ساتھ کریں. مذاکرات کرنے سے انکار کیا گیا ہے. سر، جتنی اچھی آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کو فارملی انوائٹ کرنا چاہیے. علی مین کو، بیرسٹر گوہر کو، اسد کیسر کو، آپ ان کو انگیج کریں اور آئندہ کے لیے کوئی راستہ نکالیں. جی بالکل. ہم اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو ہمارے اسپیکر ہیں، میں بھی موجود تھا. ایاز جو ہے وہ صادق صاحب تھے. پی ٹی آئی کے بھی بڑے سینئر لوگ تھے. میں اب نام کسی کا نہیں لیتا کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو ہے وہ انفارمل گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر پارٹ سے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اگر اس بات کی اجازت یا اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا جائے تو کیوں نہیں بات ہو سکتی. سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرشپ میں بات ہوگی تو معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے.